نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. جس کے ضمن میں ہم نے پچھلی نشست سے جو حصہ موضوع شروع کیا ہے وہ اسلام کی اس رحمت و شفقت کا بیان ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عملی رحمت و شفقت کا تذکرہ ہے جو غیر مسلموں کے حق میں ثابت ہوتا ہے. غیر مسلم خواہ کفار و مشرکین ہوں، اعدائے اسلام ہوں، خواہ وہ معاہدین ہوں یا مستأمنین ہوں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں اور خواہ وہ اس ریاست کے شہری ہوں، اصول ذمہ کے تحت الغرض کسی بھی کیپیسٹی میں ہو کوئی غیر مسلم، تو اس کے غیر مسلم ہونے کی بنا پر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ قطعاً کسی زیادتی کی اجازت نہیں، کسی ناانصافی کی اجازت نہیں، کسی حق تلفی کی اجازت نہیں، کسی جبر و تشدد کی اجازت نہیں ہے اس غیر مسلم سے، بلکہ اس سے بڑھ کر اسے شفقت اور رحمت اور امن اور سلامتی اور حفاظت کے وہ تمام حقوق دیے جائیں گے جو بحیثیت انسان ایک مسلمان کا حق ہے، جو دیگر شہریوں کا حق ہے. یا اگر اس کی ٹیمپرری کسی ٹریٹی اور ایگریمنٹ کے تحت مسلمان کے پاس یا مسلمانوں کے پاس ایک پناہ اور امان میں ہے تو جو کچھ اس ایگریمنٹ میں طے ہے، اس لحاظ سے حتیٰ کہ اسے اپنا مذہب بدلنے پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا، جس کا ذکر ہم نے اس سیریز، اس گفتگو اور لیکچرز کی سیریز کے اوائل میں قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے واضح کیا تھا، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی واضح کر دیے گئے ہیں، اب کسی پر دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ جبر نہیں کر سکتے کسی پر. بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی. اب آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ الکافرون کی آخری آیت پڑھی ہے. یہ سورہ کافرون پوری میری دانست میں یہ رائٹ آف ریلیجس فریڈم کی صورت ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، سورہ الکافرون پوری کی پوری سورہ ہے قرآن مجید کا، چیپٹر ہے رائٹ آف ریلیجس فریڈم پر. اس پوری صورت کا سبجیکٹ، پوری صورت کا مضمون مذہبی آزادی ہے. کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے مذہبی آزادی کے حق پر مبنی مضمون اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے. ارشاد فرمایا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. فرما دیجئے اے کافرو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں پوجا نہیں کرتا، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا.
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ہی عبادت کرنے والے ہو اس رب کی جس کی میں کرتا ہوں۔ اب یہ دو جملے ہیں کہ تمہارا اپنا ریلیجس رائٹ ہے، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارا اپنا مذہب ہے، میں اسے فالو نہیں کرتا۔ جس رب کو میں عبادت کرتا ہوں اور میرا عقیدہ توحید ہے، آف کورس اس کی تم پوجا نہیں، عبادت نہیں کرتے، وہ تمہارا مذہب ہے، یہ میرا مذہب۔ اب ان دونوں جملوں کو، دونوں آیتوں کو پھر دوبارہ دہرایا گیا ہے، اور دہرا کر 4 مرتبہ ان جملوں کو ریپیٹ کر کے اینڈ پر کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور مذہب، تمہارا راستہ ہے، میرے لیے میرا دین و مذہب اور میرا راستہ ہے۔ یعنی جس طرح میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا کہ تم اپنا مذہب اس جبر کے تحت چھوڑ کے میرے دین پر آ جاؤ، اس طرح تم مجھ پہ جبر نہیں کر سکتے کہ میں اپنا دین اور اپنا عقیدہ چھوڑ کر تمہاری راہ پہ چلوں۔ یہ آزادی ہے مذہبی جو ہر ایک کو حاصل ہے۔ اس پوری کی پوری صورت نے اس بنیادی انسانی حقوق کے باب میں ایک بڑا عظیم اضافہ کیا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ آف ریلیجس فریڈم، مذہبی آزادی کا ایک بنیادی حق اس صورت نے بیان کیا ہے، جس کے تحت پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلامی معاشرہ قائم فرمایا اور اسلامک اسٹیٹ قائم کی مدینہ طیبہ کی، تو وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی بنائی، لکم دینکم ولی دین کے اصول کے تحت۔ یہ آرٹیکل تھا قرآن کا۔ تو پوری سوسائٹی، میڈینن سوسائٹی، مدنی معاشرہ اور ریاست، ملٹی کلچرل اسٹیٹ، ملٹی کلچرل سوسائٹی بنایا گیا۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، بے بس عاجز و بے کس بندہ اور کر بھی کیا سکتا ہے اپنے رب کے آگے التجا کے سوا۔ جو کچھ بندہ سوال کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ان نمبرات پر 180034544042 اور 180034544046، اور ہمارا STD نمبر ہے 08415305010۔ أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليه وبين أيدي رجايا ودعايا۔ کتاب اور سنت کی روشنی میں روحانی دعائیں ہر جمعہ رات 10:30 بجے ہندوستان میں اور 9 بجے UAE میں۔ ہندوستان کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی مساجد اور مقبروں کی ہے جن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہماری وراثت پر ریسیور کیوں بٹھائی گئی جبکہ ہم اپنی چیز کی حفاظت ان سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ذمہ داری پوری حکومت کی ہے، مسلم تنظیمیں بھی اس میں کافی حد تک ذمہ دار ہیں، کافی حد تک۔ بہت سارے مقبرے ایسے ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت ساری ایسی عبادت گاہیں بھی ہیں دلی کے اندر ہی موجود ہیں جو لورس پوائنٹ بن گئے ہیں۔ ہم نے وہاں جا کے ڈنڈا چلایا تو کچھ لوگ تو خوش ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ڈنڈا چلانے والے؟ وہاں لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے، ہم نے ان کو دوڑایا تو پھر آپ کے الیکٹور نے میڈیا کہتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں دوڑانے والے؟ تاریخی مساجد اور مقبروں کی بے حرمتی۔ دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعہ رات 8 بجے، اتوار دوپہر 1:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔
نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے بہت ہیں. اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. آقا علیہ السلام نے جو دستور لکھوایا میثاق مدینہ، جس کو الصحیفہ کا نام دیا گیا، اور اس دستور پہ دستخط کرنے والے، اس دستور کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو تسلیم کرنے والے، اس دستور کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کر کے اس کے نیچے زندگی بسر کرنے والے تمام طبقات، مسلمانوں کے علاوہ یہود بھی اور دیگر غیر مسلم قبائل جو ان کے الائیز تھے، ان ساروں کو اہل ھذہ الصحیفہ کہا. اس کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کو ماننے والے سارے ایک نیشن ہیں. ان کو امتن واحدن کا نام دیا گیا. امتن واحدہ، یہ ایک نیشن ہے. یہاں سے کنسیپٹ بنا ہے اسٹیٹ نیشنز کا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ نیشن آج کے زمانے کی ڈیولپمنٹ ہے. نہیں، اس کے بانی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک نیشن ہوڈ کا کنسیپٹ، ایک نیشنیلٹی کا کنسیپٹ، اور پھر اس کے تحت سٹیزن شپ کا کنسیپٹ عطا کیا، امتن واحدہ کہہ کر ان تمام لوگوں کو جو اہل ھذہ الصحیفہ ہیں. دین الگ الگ ہیں مگر اس کانسٹیٹیوشن کی اتھارٹی کو مان کر جو اس خطہ میں رہ رہے ہیں وہ سارے ایک نیشن بن گئے ہیں آج کے بعد. یہ آقا علیہ السلام کے میثاق مدینہ کی تحریر کے پہلے 2 جملے تھے. یہی وجہ ہے کہ کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ دوسرے کے مذہب کو تبدیل کرے اور اس کو تبدیل کرنے پر مجبور کرے، مذہبی آزادی کے ساتھ. اور پھر اس کو ان کے جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ بھی یکساں تھا. اب ہم احادیث نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، من قاتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ وَإِنَّ رِیحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِیرَةِ 40 ایام. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا صحیح میں، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام بہقی نے، اور کثیر ائمہ حدیث نے اپنے اپنے طرق سے اس حدیث کو روایت کی. ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک معاہد کو بھی قتل کیا، معاہد سے مراد وہ اقلیتی فرد ہے، وہ ممبر آف مائنورٹی ہے جو ایک ایگریمنٹ اور ایک ٹریٹی، ایک کانٹریکٹ کے تحت باقاعدہ اسلامک اسٹیٹ میں یا مسلمانوں کے پاس رہ رہا ہے، یا اس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ امن ہوا ہے، ٹریٹی آف پیس نے اس کو تحفظ دے رکھا ہے. اسلامی معاشرے میں، اسلامی اسٹیٹ میں، اسلامی ملک میں غیر مسلم 3 حیثیتوں کے ساتھ رہتے ہیں. پہلی حیثیت ایک ہے جس کو معاہد کہتے ہیں، دوسری ہے مستأمن، اور تیسری ہے اہل الذمہ، یہ سٹیزنز ہیں. معاہد وہ ہے
کہ جنہوں نے ایک معاہدہ کیا مسلمان اسٹیٹ کے ساتھ، مسلمان گورنمنٹ کے ساتھ، ایک ٹریٹی آف پیس کیا، ایک ایگریمنٹ کیا اسٹے کرنے کا، اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ان کی جان، مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق کی حفاظت انہیں فراہم کر دی گئی. یہ معاہدہ عہد اجلی معجل بھی ہو سکتا ہے، عہد مطلق بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے معاہدہ ہو تو اس کو العہد الموجل کہا جائے گا. ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے یہ معاہدہ ہے، تب بھی امپلیمنٹ ہوگا. اور ایک عہد مطلق ہے جس میں ٹائم اسٹیپولیٹ نہیں کیا جاتا. فقہا، پرانے فقہا کے نزدیک اس عہد مطلق سے مراد 4 ماہ تک کی کمپلیٹ چھوٹ ہوتی تھی. جہاں چاہے وزٹ کرے، گھومے پھرے. یہ اس طرح کا ہے جیسے ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے اور اوپن وزٹ ویزا ہے. جہاں چاہے وزٹ کرے، اس کے حقوق کی حفاظت ہوتی. اور یہ گرانٹ کیا جاتا وزٹ ویزا سمجھیں فار 4 months، 4 ماہ کے لیے. آج اس کی حیثیت اس سے زیادہ پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، چونکہ حالات بدل گئے ہیں اور 4 مہینے کا یہ تعین کو خاص نص میں متعین نہیں کرتا کہ اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ اس وقت کے حالات کے ضمن میں تھا. دوسری کیٹیگری ہے مستأمن. یہ غیر مسلم سٹیزنز نہیں ہوتے، یہ نان سٹیزنز کے لیے ہے. اس لیے انہیں ایک الگ سے عہد کی، معاہدہ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ معاہد کہلاتے ہیں. ان کو سٹیزن یا شہری نہیں کہا جاتا. دوسری کیٹیگری بھی نان سٹیزنز کے لیے، جو لوگ وزٹس پر جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وزٹس پر، کہیں 6 ماہ کا وزٹ ملتا ہے اسٹے آپ کو. اس طرح معاہدہ اس وقت 4 ماہ کا امیگریشن کا ایک اسٹے ہوتا. اور مستأمن ہے جو کسی سے پناہ مانگے، غیر مسلم جو کسی مسلمان فرد سے، مسلمان قبیلے سے، انسٹیٹیوشن سے یا گورنمنٹ سے پناہ مانگے، امن مانگے، حالانکہ اس کا ملک اس کے ساتھ اسٹیٹ آف وار میں بھی بشک کیوں نہ ہو. اگر وہ طلب کرے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا صریح آیت کریمہ کے اندر سورہ الممتحنہ میں، تو حکم ہے کہ اس کو پناہ دی جائے، اسے پناہ دی جائے. اس لیے کہ وہ رہے، آپ سے قرآن سنے گا، اللہ رسول کا نام سنے گا، دین اسلام کی تعلیمات سنے گا. اس کی اپنی فری ول اور کانسنٹ ہے. اس کا جی چاہا تو اسلام قبول کر لے، اگر جی نہیں چاہا کوئی بات نہیں، آپ جبر نہیں کر سکتے. پناہ دیں اور جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے اسے امن اور امان کے ساتھ اپنے ملک واپس پہنچا دیں، کہ اسٹیٹ آف وار کی وجہ سے کوئی غلطی سے اسے قتل بھی نہ کر دے کہ یہ فلاں ملک کا شہری ہے جس کے ساتھ ہم ہر وقت برسر جنگ ہیں، اس لیے حفاظت کے ساتھ اسے پہنچا دیں. یہ مستأمن ہے. یہ بھی نان سٹیزنز ہیں، غیر مسلم. تیسری کیٹیگری ہے سٹیزنز کی، جو شہری ہیں. مواطن، یہ اہل ذمہ ہوتے ہیں. اب اس وقت اہل ذمہ اور آج کے مواطن میں ان کو مواطن کی ٹرم دی جائے گی آج. اس وقت اہل ذمہ اس لیے کہتے تھے کہ اسلام کی بیسک جگہ مدینہ طیبہ اور عرب کی سرزمین تھی، عربین پیننسولا، مکہ معظمہ، عرب، مدینہ طیبہ کا خطہ تھا. اور پھر فتوحات کے ذریعے جیسے ایکسپینشن ہوتی گئی، فتوحات کے بعد تو جہاں جہاں اسلام کی سلطنت قائم ہوئی وہاں نان مسلم آلریڈی سٹیزنز کے طور پہ رہ رہے تھے مدت سے، وہ ان کے بلاد تھے. سو ان کی اس اسٹیٹس میں کوئی فرق نہ آیا، وہ سٹیزنز آلریڈی ہی تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے. میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خونے دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. ہندو اور مسلم ملک کی 2 آنکھیں ہیں. اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر،
اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے بہت ہیں۔ اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ جہاں اسلام فتوحات کی صورت میں ایکسپینڈ ہوا، اسلامک اسٹیٹ قائم ہوئی، وہاں کے غیر مسلم یہود تھے، نصارہ تھے، آلریڈی رہ رہے تھے، آتش پرست تھے، زرتشت تھے، جو بھی غیر مسلم تھے آلریڈی سٹیزنز تھے، مسلمان آباد ہو گئے۔ جب اسلامک گورنمنٹ بنی تو اسلامی گورنمنٹ نے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو اور کاروبار اور مذہب تمام حقوق کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ یہ جو ذمہ داری غیر مسلم ہونے کے باوجود حکومت نے اپنے اوپر لی، اس کو ذمہ کہتے ہیں، اور وہ اہل و ذمہ ہوئے۔ یہ ایک ایڈیشنل سٹیٹس تھا جو کانسٹیٹیوشنلی سٹیزن ہونے کے علاوہ ان کو عطا کیا گیا۔ تو سٹیٹس میں یہ ڈیکریز نہیں تھا، انکریز تھا۔ سٹیٹس میں ریڈکشن نہیں تھی، بلکہ سٹیٹس میں ایک اضافہ تھا، اپ گریڈیشن تھی۔ سٹیزن تو آلریڈی تھے، اب ان کی ذمہ داری حفاظت کی حکومت نے لے لی، اہل الذمہ اس لیے کہلائے۔ اور مسلمان وہاں جب مقیم ہوتے تھے اسلامک سٹیٹ میں تو وہ زکوٰۃ دیتے تھے، عشر دیتے تھے، خراج دیتے تھے، اور اسلامک ٹیکسز جو قرآن اور سنت میں آئے ہیں، حدیث میں اور خلفائے راشدین کے معمول میں ہیں، مسلمان ان کے دینے کے پابند تھے۔ یہ تمام غیر مسلم سٹیزن، ان پر پابندی زکوٰۃ کی نہیں تھی، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، خراج نہیں دیتے تھے، عشر نہیں دیتے تھے۔ تو چونکہ اسلامک ٹیکسز جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہ ان پر معاف تھے، سو اس کے بدلے یہ ٹیکس دیتے تھے۔ جو حکومت ان کو سروسز پرووائڈ کرتی، ان کو پریویلیجز پرووائڈ کرتی، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی، ان کو حقوق پرووائڈ کرتی، جو فیسلٹیز مسلمانوں کو پرووائڈ کی جاتی وہ ان کو بھی کی جاتی، مگر مسلمانوں کو ان فیسلٹیز کے پرووائڈ ہونے کے عوض زکوٰۃ، عشر اور دیگر اسلامک ٹیکسز دینے پڑتے تھے جو یہ نہیں دیتے تھے۔ تو صاف ظاہر ہے انہوں نے بھی تو کوئی ٹیکس پے کرنا تھا نا ان سروسز کے اگینسٹ۔ سو جو ٹیکس یہ پے کرتے اس ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا تھا۔ تو جزیہ کا کنسیپٹ بھی غلط تصور کیا گیا ہے۔ جزیہ اسی طرح کا ایک ٹیکس ہے، مسلمان کے لیے جیسے زکوٰۃ اور عشر ہے، نان مسلم کے لیے اسی ٹیکس کا نام جزیہ ہے۔ فیسلٹیز گورنمنٹ دیتی تھی، اسلامک گورنمنٹ ان کو۔ اب یہ دوسری کیٹیگری ذمی کی ہو جاتی تھی پرانے وقت میں، تو مستامن بھی ہو گئے اور معاہد بھی ہو گئے۔ یہ ہیں نان سٹیزنز، غیر مسلموں کے لیے یہ دو کیٹیگریز ہیں۔ اور اس کے بعد جو سٹیزنز ہیں اس وقت وہ اہل و ذمہ بھی ہو جاتے تھے ادر دین بینگ سٹیزنز۔ اور آج ہمارے ملکوں میں تیسری کیٹیگری مواطن کی ہے، وہ اہل و ذمہ کی بجائے مواطن کہلاتے ہیں۔ مواطن عربی زبان میں وطنی، سٹیزنز کو کہتے ہیں، نیشنل کو کہتے ہیں۔ یہی مواطن کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی نان مسلم کے لیے استعمال ہوگا، ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سٹیزنز ہوگا تو اس کے تو رائٹ اور زیادہ پروٹیکٹڈ ہیں، مستامن ہے تو اس نے تو امن کی گارنٹی لے رکھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کا معاہدہ ہے تمہارے ساتھ، خواہ ٹیمپریری خواہ پرماننٹ، اس کے لیے معاہد کے لیے من قاتل معاہدن لم یرح رائحۃ الجنہ، فرمایا جس شخص نے اس غیر مسلم معاہد کو بھی قتل کر دیا اس کو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے،
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے، جنت سے 40 برس کی دور کی مسافت اگر لے لیں وہاں تک جنت کی خوشبو جاتی ہے، تو معاہد غیر مسلم کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا، یعنی جنت کے 40 برس کی مسافت تک بھی قریب نہیں جائے گا، اس حد تک وہ اللہ کی سزا کا حقدار ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد میں آئی ہے، اور اسے امام ابن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل میں بھی روایت کیا ہے، پھر امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اور دیگر کتب سنن میں اور مسند میں مسانید میں احادیث میں آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا من ظلم معاہدا ام انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ فرمایا خبردار جس نے کسی اقلیتی فرد غیر مسلم معاہد کو قتل کرنا تو آگے کی بات ہے، فقط ظلم کیا، اس پر ظلم کیا، ناانصافی کی، یا اس کا حق غصب کیا، یا اس سے اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس سے کام لیا، تکلیف دی اگر وہ اس کا ملازم تھا، یا اس کی رضا اور مرضی کے بغیر اس کی کوئی چیز اس سے لے لی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اس غیر مسلم معاہد کی طرف سے مسلمان کے خلاف وکالت کرنے والا ہوں گا، اس غیر مسلم کا وکیل ہوں گا، مسلمان کے خلاف جھگڑا کروں گا اور اس کا حق لے کر اس غیر مسلم کو دوں گا۔ قیامت کے دن میں وکالت کروں گا غیر مسلم معاہد کی۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی رحمت و شفقت ہے، کتنا بڑا عدل و انصاف ہے، اسلام کا کتنا بڑا بیلنس اور ماڈریٹ ویو ہے نان مسلمز کے لیے۔ آج ہم تصور کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف تنبیہ ہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے قانون بنا دیا، حکم شریعت بن گیا ہے، جو آقا علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کے عہد خلافت راشدہ حتیٰ کہ بعد کے دور پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ آج بھی کسی اسلامی مملکت اور مسلمانوں کے ملک میں دستور کا یہی حصہ، یہی اصول ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اور مقام پر، یہ تو تھی معاہد کے لیے، اب فرمایا ان رجلا من المسلمین قاتل رجلا من اہل الکتاب، ایک حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے کسی ایک شخص نے، فرد نے اہل کتاب میں سے کسی یہودی اور نصرانی میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا، یہودی اور مسیحی میں سے۔ آقا علیہ السلام کے پاس وہ کیس پہنچا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا احق من وفا بذمتہ ثم امر بہ فقتل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ غیر مسلم ہیں، جو اپنے حق کو ادا کر رہا ہے بطور غیر مسلم، ان سب سے بڑھ کر جو اپنے ذمہ کو ادا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر حق ادا کرنے والا میں ہوں۔ ہندوستان کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی مساجد اور مقبروں کی ہے جن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ہماری وراثت پر ریسیور کیوں بٹھائی گئی جبکہ ہم اپنی چیز کی حفاظت ان سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ذمہ داری پوری حکومت کی ہے، مسلم تنظیمیں بھی اس میں کافی حد تک ذمہ دار ہیں، کافی حد تک۔ بہت سارے مقبرے ایسے ہیں، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت ساری ایسی عبادت گاہیں بھی ہیں دلی کے اندر ہی موجود ہیں جو لورس پوائنٹ بن گئے ہیں۔ ہم نے وہاں جا کے ڈنڈا چلایا تو کچھ لوگ تو خوش ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ڈنڈا چلانے والے؟ وہاں لڑکے لڑکیاں بیٹھے تھے، ہم نے ان کو دوڑایا تو پھر آپ کا الیکٹرانک میڈیا کہتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں دوڑانے والے؟ تاریخی مساجد اور مقبروں کی بے حرمتی دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعہ رات 8 بجے، اتوار دوپہر 1:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔